شہریار افریدی صاحب کے انسان کا مرال جو ہے وہ اس کو ہائی رکھے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، لیکن سپورٹس مین سپرٹ بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اگر میچ کو یہ ہارنے لگیں تو پھر شکست کو تسلیم بھی کر لینا چاہیے، گریسفلی، کھلے دل کے ساتھ، بجائے اس کے کہ آپ اس کو تسلیم ہی نہ کریں، اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں اور اس کے بعد پھر آپ وجوہات ڈھونڈیں کہ جی یہ وجہ ہے، یہ سازش ہے، یہ سازش ہے، اس وجہ سے حکومت گر رہی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے مقبولیت کم ہوگی عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں، مقبولیت دینے والا، عزت دینے والا رب ہے، سب کچھ کرنے والی ذات رب کی ہے۔ ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میری باڈی لینگویج کو نہ دیکھیں، ریالٹی کی بات کریں۔ ابھی تک ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوا۔ کیا یہ سارے ممبران پارلیمنٹ میں گئے؟ دیکھیں، ہمیں آپ کو جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ ہمارا پکا ایمان، سندھ ہاؤس پہنچ گئے ہیں، مجھے بتائیں، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے اتحادی پریس کانفرنسز کر چکے ہیں، تو آپ کو پارلیمنٹ میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ کوئی بات نہیں۔ ابھی تک دلی دورست، جب پارلیمنٹ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا تو پوری قوم کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، ہم نہ گھبرانے والے ہیں، نہ اقتدار کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، ابھی سے پتہ چل رہا ہے۔ شہریار افریدی صاحب، اگر نہیں پتا چل رہا تو آپ کو نہیں پتا چل رہا، اور میرا پرابلم یہ نہیں ہے، میرا پرابلم صرف یہ ہے سر، یہ this kind of advisory being given to the prime minister کہ سر ہم ابھی بھی جیت رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ایڈ میں بازی پلٹ جائے گی، یہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ اگر انہیں غلط گائیڈ کیا جائے۔ اسی طرح بہت سارے اور معاملات کے حوالے سے مجھے جینوئنلی لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو غلط گائیڈ کیا گیا، پرائم منسٹر کو یہ غلط گائیڈ کیا گیا کہ ڈرٹی پاور پالیٹکس کا حصہ بن جائیں، جو نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں وہی کریں، پرویز الہی کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، غلط گائیڈ کیا گیا۔ لوگ عمران خان کو ڈسٹنگوش کرتے تھے فرام دا ریسٹ آف دی پالیٹیشنز آف دا اسٹیٹس کو، لیکن عمران خان صاحب نے گھٹنے ٹیکے، اس کے باوجود پرویز الہی صاحب ان کو ریسکیو نہیں کر سکے۔ اسی طرح بیرونی سازش کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ہم میچ جیت جائیں گے۔ تو یہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کوئی اچھا تو نہیں ہوا۔ بیرسٹر احتشام صاحب، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کی بات، میں آپ کے احساسات، جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ عمران خان نے کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹھیکے۔ عمران خان کے کولیشن پارٹنر تھے پرویز الہی صاحب، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نہ پاکستان کے مفادات پہ، نہ پاکستان کی عزت پہ، نہ ناموس رسالت پہ، نہ اسلاموفوبیا پہ، اور نہ پاکستانی قوم پہ عمران خان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اقتدار کو جوتے کی نوک پہ ہم رکھتے ہیں۔ اس ٹائم وہ تمام قوتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، پاکستان جس سمت میں جا رہا ہے اس سے ڈسٹریکٹ کرنا چاہتی ہیں، وہ تمام اعلی کار بننے والے، وہ تمام قوتیں اور وہ تمام سیاسی لیڈران وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ عمران خان آخری وقت تک لڑنے والا ہے، اور یہ فلسفہ حسین ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں، اگر آپ میری بات سنیں، اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایکسپوز ہو گئی ہے۔ میری بات تو سن لینا، میرا ایک کاؤنٹر کوشچن لے لیں، میں پھر آپ کی بات بھی سنوں گا سر۔ پاکستان تحریک انصاف میں جو بیرونی سازش کا کارڈ کھیلا تھا، اس کے حوالے سے وہ ایکسپوز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سر، یہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ اب دیکھیں نا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال کر لی پرائم منسٹر صاحب نے، اب اس میں اگر اعلیٰ عسکری قیادت، آپ لوگوں کی جو اسیسمنٹ انٹرپریٹیشن ہے اس مراسلے کے حوالے سے، جو کہ اپوزیشن کی نہیں ہے، جو بہت سارے میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نہیں ہے، جو کہ عبدالباسط صاحب کی نہیں ہے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ سے سابق سفارتکار، وہ کہہ رہے تھے اس طرح کے کئی مراسلے آتے ہیں ہر دور حکومت میں، ہر حکومت کو۔ اگر عسکری قیادت کی بھی وہ اسیسمنٹ نہیں رہتی ہے تو پھر آپ لوگوں کا کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی کہ یہ اسیسمنٹ کی تھی آپ نے مراسلے کے حوالے سے؟ اگر اسیسمنٹ آپ کی ڈیفرنٹ ہے تب بھی آپ کا نقصان ہے کہ آپ کی اسیسمنٹ غلط تھی، یا پھر آپ کو آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ آپ نے بیرونی سازش کا کارڈ پلے کیا ہے، تب بھی آپ کا نقصان ہے۔ جو جس نے سوچنا ہے وہ سوچے۔ یہی وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جو بے نظیر پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں انہوں نے کس چیز پہ سٹینڈ لیا تھا؟ یہ آج یہ او آئی سی کی 3 مہینوں میں، اور پھر یہ ابھی 23 مارچ کی پریڈ میں 46 فورن منسٹرز آف اسلامک کنٹریز تھے، 62 کنٹریز کا 800 لوگوں کا وفد تھا۔ یو این جی اے سیشن میں گیا،
وہاں پہ تھنک ٹینکس OIC فورن منسٹر کا جو کانٹیکٹ گروپ تھا اس پہ جو کشمیر کے حوالے سے بات تھی. آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ شاہ محمود ایک منٹ جی شاہ محمود سر مجھے کمپلیٹ تو کرنے دیں. لیکن یہ مشورہ بیرسٹر صاحب لیٹ می کمپلیٹ. ڈونٹ بیرسٹر صاحب لیٹ می کمپلیٹ. آپ مجھے کیوں بلائیں اگر آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے؟ لیٹ می کمپلیٹ. نہیں مجھے اگر آپ مجھے آپ بولنے تو دیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں ٹاپک پہ آ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی از اے سیزنڈ ڈپلومیٹ. نمبر 1 ڈپلومیٹ ان اے سینس فورن منسٹر. اور دوسری بات جو مراسلہ آیا تو پھر اتنی غلط ایڈوائس کی گئی پرائم منسٹر صاحب کو مراسلے کے حوالے سے؟ کس سے ایڈوائس کس سے غلط ایڈوائس کی؟ یہ پرائم منسٹر نے سب کے سامنے کیوں رکھا؟ پرائم منسٹر نیشنل سیکیورٹی تمام سٹیک ہولڈرز. جی پرائم منسٹر صاحب سیزن ڈپلومیٹ پولیٹیشین ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب سیزن پولیٹیشین اور پہلے بھی فورن منسٹر رہ چکے ہیں. شاہ محمود قریشی کی بات کر رہا ہوں میں. شاہ محمود قریشی کی تو پھر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو کیوں نہیں صحیح بتایا کہ سر اس طرح کے مراسلے جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. اس مراسلے کی بنیاد پہ بیرونی سازش کے حوالے سے قومی سلامتی کے حوالے سے اگر ہم سوال اٹھائیں گے تو وہ نہیں بکے گا. دس از یور انٹرپریٹیشن. تو پھر سر عسکری قیادت فعال کیوں نہیں ہے؟ جب اوباما قومی سلامتی کے ضامن صرف حکومت تو نہیں ہے نا, عسکری قیادت فعال کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اگر واقعی میں قومی سلامتی کو خطرہ ہے, عسکری قیادت فعال کیوں نہیں ہے؟ آپ میری بات سنیں, مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. مجھے اپنے رب کے محبوب پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خود مختاری کی فکر ہے. میں پارلیمان کو عزت اس لیے دیتا ہوں کہ پارلیمان نے وعدہ کیا ہے ریاست کے ساتھ کہ وہ قوم کی آواز بنے گی. پرائم منسٹر کا کام یہ کہ مفادات پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا. آپ کو لگتا ہے کہ عسکری قیادت کو اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کو سالمیت کی پرواہ نہیں ہے؟ اگر واقعی میں ریاست پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہوتی تو وہ خاموش رہتے. پاکستان میری ملک کی بنیاد ہے. میں ہم سب کے سامنے یہ چیز سر وہ خاموش ہے تو کسی وجہ سے خاموش ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں, کسی وجہ سے خاموش ہے گا نا. مجھے بتائیں یہ جتنے ریٹائرڈ جنرلز ہیں, جتنے ریٹائرڈ وہ جو آرمی آفیسرز ہیں, جتنے ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں, جتنے ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں, وہ پھر کیوں سپورٹ عمران خان کے لیے نکلے ہیں؟ آج پاکستان میں پاپولیرٹی لیول بھی ریٹائرڈ لوگ اگر کوئی عمران خان کو سپورٹ کر رہے, شہریار افریدی صاحب ان کا رائٹ ہے ایز این انڈیویجول وہ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم ادارے کی بات کر رہے ہیں اور ادارے کا اس وقت جو ہیڈ ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہے, DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر قومی, میری بات تو سن لیں, اگر قومی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوتا تو یہ لوگ خاموش ہوتے؟ یہ لوگ خاموش ہوتے اگر قومی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوتا ریاست پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہوتی؟ بیرسٹر صاحب آپ کا کام ہے کوشچن کرنا, میرا سوال ہے کام ہے جواب دینا. آپ کا سوال پورا ہو گیا. اب سنیں, یہ سب ادارے پوری ریاست کے تمام سٹیک ہولڈرز, ان کا مقصد ہے پاکستان کی حفاظت کرنا اور پاکستان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا. پرائم منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو, اور چیف ایگزیکٹو کا کام ہے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس کے لیے وہ سٹینڈ لے. عمران خان یہ تاریخ ثابت کرے گا, یہ وقت ثابت کرے گا کہ عمران خان نے جو آج سٹینڈ لیا ہے اس میں کیا حقیقت ہے, اس کے پاکستان کے لیے کیا فائدے ہیں, اور پاکستان اس کے بعد ایک عظیم قوم بننے جائے گا نہیں جائے گا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں فیوچر بلانگ ٹو پاکستان کرے گا, لیکن موجودہ حالات بھی ثابت کر رہے ہیں, موجودہ حالات بھی کچھ ثابت کر رہے ہیں. شہریار افریدی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں آخر میں کہ پرائم منسٹر کو یہ مشورہ کس نے دیا؟ یہ مراسلہ ہینڈ اوور کر کے پرائم منسٹر صاحب کو یہ مشورہ کس نے دیا تھا سر؟ کین یو ٹیک اینی نیمز؟ بیرسٹر صاحب نہ تو میں اس وقت موجود تھا, نہ آج میں کیبنٹ میں تھا. میں نے آپ کو بتایا, میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں, خان سچا کھرا انسان ہے وہ. جی لیکن غلطی تو ہو سکتی ہے, وہ تو سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہے سپریم کورٹ سے, لیکن غلطی سے پاک تو عمران خان صاحب بھی نہیں ہے نا. تو اگر مس گائیڈ ہو گئے تو وہ تو ہو سکتے. میں پوچھ رہا ہوں آپ نے مراسلہ پڑھا ہے سر؟ آپ نے مراسلہ پڑھا ہے؟ میں نے نہیں پڑھا. میں نے نہیں پڑھا. میں نے اپنے کولیگ سے پوچھا ہے, میں نے اپنے کولیگ سے, ان کے ساتھ میری ڈسکشنز ہوئی ہیں, میں ٹیلی فون پہ میراتھن ڈسکشنز ہوئی ہیں. میری لیمیٹیشنز ہیں,
دیکھیں میں نے جو اپنے آپ اگر میری اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہ کیا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ویسی کمنٹ ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سے